نقاب اسلام کی شناخت کیوں، کب اور کیسے بنی، اس کے چوتھے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ شاید آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہو کہ جناب یہ سوال ہی کیوں اہمیت رکھتا ہے، اس پر اتنی لمبی تحقیق کی آخرکار ضرورت ہی کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایک پراپرلی اسلام میں خاتون کو اپنے چہرے کو ڈھکنا چاہیے، یا پھر مسلمانوں کی اکثریت یا ایون ایک سبسٹینشل مائنورٹی یہ نقطہ نظر رکھتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ عورت اپنے چہرے کو پبلک کے اندر چھپا کر رکھے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کہ مسلمانوں کو باقی تقریباً پوری دنیا سے شاید علیحدہ کر دیتی ہے اس تاریخ کے دور میں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ یہ سوچ کہاں سے آئی، کیوں آئی، اسلام کا حصہ ہے یا کہیں اور سے ہم نے اپنائی۔ پہلے ویڈیو میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ اسیرین ایمپائر نے نقاب 1240 BC یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1240 سال قبل متعارف کروایا۔ کیوں متعارف کروایا؟ کیونکہ اسیرین ایمپائر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، ایک بہت بڑا ایمپائر تھا، ایک سامراجی ریاست تھی جس نے ڈھیر سارے لوگوں کو غلام بنایا، اور خاص طور پہ غلام عورتوں کو ایک بہت بڑے پیمانے پر اپنے شہر میں وہ لے کر آئے۔ جب غلام عورتوں کو اپنے شہر میں وہ لے کر آئے اور ان غلام عورتوں کے ساتھ وہ ان کا جنسی استحصال کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان عورتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے جو کہ آزاد ہیں غلام عورتوں سے، جو آزاد عورتیں ان کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نقاب لینا شروع کریں، اور جو غلام عورتیں تھیں ان کے حوالے سے سخت قوانین بنائے کہ اگر ان میں سے کسی نے نقاب لیا تو ہم اس کو بہت ہی بھیانک اور خوفناک قسم کی سزا دیں گے۔ اس طرح سے تمام مردوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ آزاد ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جو کہ محکوم ہیں، جو کہ غلام ہیں، جن کے ساتھ جنسی استحصال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی وہ تاریخ مڈل ایسٹ کے اندر، یعنی عراق کے اس علاقے کے اندر اسیرین ایمپائر میں اسلام یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2000 سال پہلے کہ جب یہ نقاب متعارف کرایا گیا۔ پارٹ 2 میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو سوسائٹی اسلام سے قبل عربیہ میں تھی، مکہ اور مدینہ کے ارد گرد تھی، وہاں پر نقاب کی پریکٹس کوئی عام پریکٹس نہیں تھی۔ سسنی ایمپائر اور بیزنٹین ایمپائر جو رومن ایمپائر تھا، وہاں پر یہ پریکٹس کی جاتی تھی، مگر مکہ اور مدینہ میں یہ پریکٹس عام نہیں تھی۔ چند عورتیں کبھی کبھار ایسی پریکٹس کر لیتی تھیں، مگر یہ پری عربک یا دور جاہلیہ کے عربوں کا کلچر بھی نہیں تھا، وہاں سے بھی انہوں نے نہیں اٹھایا۔ تیسرے حصے میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ جب ہم ارلی سورسز آف اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑی دلچسپ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان میں سے اکثریت سورسز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو منہ کو ڈھکنا ہے یا اپنے ہاتھ بھی چھپانے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جب ہم نے قرآن مجید کی مختلف آیات کا ترجمہ کیا تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ اپنے منہ کو چھپایا جائے۔ جب ہم نے احادیث کا تجزیہ کیا تو وہاں پہ ہمیں ایسی حدیث بھی ملی جس کے اندر خواتین صحابہ کرام اپنا چہرہ ڈھک رہی ہیں، اور ایسی بھی ملی جس کے اندر وہ نہیں ڈھک رہی، یعنی کہ ہمیں دونوں طرف کی آرگیومنٹس ملتی ہیں۔ جب ہم فقہ کو دیکھتے ہیں، جب ہم مختلف سکولز آف جورسپروڈنس کو دیکھتے ہیں جن کو عربی لوگ اسلامی مذہب بولتے ہیں، ہم نہیں ایسے بولتے مگر وہ ایسے ہی بولتے ہیں، یعنی کہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، تو اس میں ہمیں بڑی دلچسپ بات یہ پتہ چلی کہ انفیکٹ ان میں سے بھی میجورٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ کو چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ جو چیزیں آپ کو عام استعمال میں چاہیے ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اور اگر خواتین نے گواہی دینی ہے اور خرید و فروخت کرنی ہے تو پھر ظاہری بات ہے ان کی شناخت کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن تھی ہنبلی اسکول آف تھاٹ کے اندر، وہاں پہ ہمیں دونوں آراء ملی، اور شافعی کے اندر بھی کچھ حد تک ہمیں دونوں آراء ملی۔ مگر جب ہم پورا لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس پیریڈ کے، خاص طور پہ ارلی اسلامک پیریڈ کے اکثر جو تھنکرز ہیں، اسکالرز ہیں، رائٹرز ہیں، عالم دین ہیں، علماء ہیں، ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ منہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں،
ہاتھوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں. یہ جو قرآن کے اندر آیات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپا کر رکھنا ہے. یہ میں نقطہ نظر نہیں دے رہا, میں نے ریسرچ پچھلے ویڈیو میں پیش کر لی, آپ اس کو ریویو کر دیں, اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ بھی مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں. اب اس پیریڈ کے اندر جو سیسنیڈ اور بیزنٹین ایمپائرز ہے, جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہاں پہ نہ صرف نقاب پریکٹس کیا جاتا تھا بلکہ وہاں پہ جو ایرسٹوکریٹک ویمن تھیں, یعنی جو اپر کلاس کی عورتیں تھیں, ان میں سیگریگیشن بھی پریکٹس کی جاتی تھی. یعنی کہ اپر کلاس کی عورتیں جو سسانی بادشاہت اور ایمپائر کے ساتھ منسلک تھیں اور رائلٹی کے ساتھ منسلک تھیں, وہ باقاعدہ خود بھی ذاتی طور پہ پردہ بھی کرتی تھیں, اور جس جگہ میں وہ رہتی تھیں اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ پردے کے اندر محدود رکھنا ہے, وہاں پہ مرد حضرات نہیں جا سکتے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ غلامی کا نظام بہت ہی قدیم تھا, بہت ہی اینشنٹ تھا, تو وہاں پہ یہ بات بھی اس کے ساتھ منسلک ہوئی تھی کہ جو آزاد عورت ہے وہ نقاب لے گی اور وہی عزت دار سمجھی جائے گی, وہی غیرت دار سمجھی جائے گی, وہی حیا عفت وغیرہ عورت والی عورت سمجھی جائے گی, اور جو پردہ نہیں لے گی منہ پہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ غلام عورت ہے, وہ جنسی استحصال کے لیے اویلیبل ہے, وہ ایک سیکشول سلیو ہے. اور لہٰذا کپڑوں کے ساتھ یہ چیز منسلک کر دی گئی کہ جو عورتیں نقاب نہیں لے رہی وہ عزت دار عورتیں نہیں ہیں, کیونکہ وہ سلیوز ہیں, وہ پروسٹیٹیوٹس ہیں, وہ مردوں کے لیے سیکشولی اویلیبل ہے. یہ سسانی ایمپائر کا کلچر تھا باقاعدہ. یہ اسیرین پیریڈ سے لے کے اس وقت تک چلا آ رہا تھا, اور اس کے ارد گرد انہوں نے ایک پوری ایڈیالوجی بنائی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے اس سیکشول سلیوری کو جسٹیفائی کرنا تھا. اس طرح سے وہ اس کو جسٹیفائی کیا جاتے تھے. یعنی کہ نقاب کا فلسفہ اس عراق کے علاقے کے اندر, یعنی سسانی بادشاہت کے علاقے کے اندر اس نقطہ نظر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے ارد گرد ایک پورا نظریہ کھڑا ہوا تھا ان لوگوں نے, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ با نقاب عورت عزت دار عورت ہے اور بے نقاب عورت غلام ہے, اور اس کی سیکشول ایکسپلائٹیشن کرنا مردوں کو اجازت ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اب کیا ہوتا ہے سرکار کہ عربز جو کہ ایک پسماندہ علاقے سے تھے, جو کہ بیدوین تھے, جو کہ بیکورڈ اور اوپریس نیشن تھے. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سسانی ایمپائر اور رومن بادشاہت یعنی کہ بیزنٹین ایمپائر عربز کو استعمال کرتے تھے اپنی جنگوں کے اندر. سسانی اور رومن ایمپائر آپس میں 600 سال لڑتے رہے, اور ان 600 سالوں میں وہ باقاعدہ عربز کو برائبز دیا کرتے تھے کہ تم ہماری فوجوں میں آؤ اور ہماری مدد کرو. کبھی سسانی ان کو برائب دیتے تھے کہ تم ہماری مدد کرو, ہم رومنز کے خلاف لڑیں, اور کبھی رومنز ان کو برائب کرتے تھے کہ آؤ تم ہمارے ساتھ لڑو ان کے خلاف. انہوں نے اپنے اپنے پپٹ عرب سٹیٹس بھی بنائے ہوئے تھے. کسی اور وقت یہ ساری تاریخ بتاؤں گا, مگر اس سب میں وہ عربز کو آپس میں لڑواتے تھے اور استعمال کرتے تھے. عربز جو تھے وہ اس پیریڈ آف ہسٹری کے اندر مظلوم لوگ تھے, بیکورڈ لوگ تھے, اور یہ بڑے بڑے ایمپائرز ان کے ارد گرد تھے. 3 بڑے ایمپائرز تھے, ایک تو رومن ایمپائر, ایک سسنید ایمپائر, اور تیسرا آبویسلی جو مصر کا اپنا ایمپائر تھا, مگر آبویسلی وہ اس پیریڈ کے اندر روم کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا. مگر اب عربز میں اسلام جب نازل ہوا اور پروفٹ پیس بی اپون ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا, تو ایک طوفان کی طرح مکہ مدینہ سے عربز پھٹ کر باہر نکلے, اور انہوں نے انہی لوگوں کو جو ان کو لڑواتے تھے, مرواتے تھے, استعمال کرتے تھے, ان کے خلاف جدوجہد کی اور عربز کو بھی آزاد کیا, اور ان بڑے بڑے ایمپائرز کی بھی دھجیاں اڑا دیں. سسانید ایمپائر کی بھی دھجیاں اڑا دیں. آپ سوچیں کہ وہ سینکڑوں سال سے ایمپائر چلتا آ رہا تھا, اور بیزنٹین ایمپائر کی کم سے کم جو ایسٹرن پروونسز ہیں, شام خاص طور پہ, وہاں پہ ان کو ریورس کر کے اپنی حکومت بنا لی. پہلے آف کورس شام میں بنی, اور پھر بعد میں سسانید ایمپائر کے اندر بھی قائم ہوتی چلی گئی. سب کیا ہوا کہ عربز جو کہ مظلوم لوگ تھے بالکل تبدیل ہو گئے. پہلے کے اسلام اور اب ایمپائر والے اسلام میں, یا پہلے کے عربز اور اب ایمپرر عربز کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہوا. ایک ٹرانزیشن ہوئی ان کے کلچر میں, ان کی سویلائزیشن میں, ان کے تھاٹ پروسیس میں, ہر چیز میں. اور میں اس کو یہ کہوں گا, فکرہ اس کے لیے استعمال کروں گا, فرام ایگیلیٹیرین اسلام جو کہ ارلی اسلام تھا, جو کہ ایگیلیٹیرین تھا, ٹو امپیریل اسلام. اب جو ہے وہ ایک ایمپائر قائم ہو گیا, ایک سلطنت, ایک سامراجی لیول کا پورے
मोरक्को से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक एक मैसिव दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर कायम हुआ, और इसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। जो उमैयद और अब्बासिद एम्पायर्स हैं, आपको पता है कि वो स्पेन से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, नॉर्थ से लेके साउथ तक वो फैले हुए थे। और इन्होंने, इन एम्पायर्स ने, पहले उमैयद ने कुछ हद तक, मगर अब्बासिद ने तो इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला दिया। इन्होंने मैसिव लेवल की स्लेव ट्रेड और मार्केट्स कायम की हुई थी। ये अरब एम्पायर जहाँ एक तरफ किसानों से और आम दहकां से वसूल करता था टैक्स, तो दूसरी तरफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स जो हैं इनके लिए काम किया करते थे। ये जो स्लेव इंपोर्टिंग का बिजनेस था, एक तरफ ये अफ्रीका से स्लेव्स लेके आते थे, दूसरी तरफ इंडिया से लेके आते थे, तीसरी तरफ यूरोप से भी वाइट स्लेव्स वगैरह लेके आते थे। मैसिव लेवल था स्लेव्स का, ट्रेड का। और जो बादशाहों के महल थे, उनमें हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ मर्द स्लेव्स काम करते थे, औरतें स्लेव्स भी काम करती थी, कोर्टेजैंस काम करती थी, हैरम्स के अंदर सेक्स स्लेव्स भी हुआ करती थी। कनीज़ कह लें उनको, आप उनको लौंडियाँ कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उनको देना चाहें, मगर बेसिकली वो ग़ुलाम थी और हज़ारों की तादाद में मौजूद थी। और उनका काम ये होता था कि जो बादशाह सलामत हैं उनको सर्विस करना है, उनके सेक्सुअल प्लेजर्स को खुश करना है। और ये सिर्फ बादशाहों तक नहीं, बल्कि इतना बड़ा ट्रेड था, इतनी बड़ी तिजारत थी स्लेव्स में के अंदर के हवाले से कि बगदाद की कई सड़कें थीं जिनको रेड लाइट एरियाज़ कहा जाता था, जहाँ पे सिंगिंग गर्ल्स, इनको कियान बोला जाता है, वो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट्स भी हुआ करती थी। तो ये, और वो क्योंकि स्लेव्स थीं तो वो उन ब्रॉथल्स के साथ जुड़ी हुई स्लेव्स थीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको किताबें दूंगा, रेफरेंसेस दूंगा, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। उनकी शायरी भी आज तक हमारे पास मौजूद है, जो शायरी वहाँ पे करती थी। उनके नाम भी कई, उनमें से जो नामवर गायक थीं और जो गाया करती थीं और ब्रॉथल्स के अंदर एंड सो ऑन, उनकी नाम भी हमारे पास मौजूद हैं, उनकी कहानियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, उनकी शायरी भी हमारे पास आज तक हिस्टोरियंस के पास मौजूद है। तो अर्ज़ ये है कि इस ग़ुलामी के इतनी बड़ी तादाद में, वैसे तो तमाम उलमा कराम आज कहते हैं कि इस्लाम का मकसद ये था कि ग़ुलामी को बतदरीज ख़त्म कर दिया जाए, मगर जो तारीख़ में हुआ वो बिल्कुल इसके उलट हुआ। ग़ुलामी बतदरीज ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक्सप्लोड कर गई। इसमें सोर्सेज ऑफ स्लेवरी कई किस्म के थे। एक तो रिप्रोडक्शन बाय स्लेव्स, यानी कि अगर पहले गुलाम हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो भी गुलाम होंगे। फिर कैप्चर एंड वॉर, जहाँ पे जंगें हो रही थी उधर से वो पकड़ लेते थे। फिर बाकायदा स्लेव मार्केट्स थी, लोग उठा के लेके आते थे स्लेव्स को और बेचते थे। और ट्रिब्यूट, डू यू नो कि जब ये अब्बासिड्स कहीं पे अटैक करते थे तो उनके साथ फिर तय होता था कि आपने हमें टैक्स देना है। वो टैक्स लोगों की शक्ल में भी दिया जा सकता था, जी हाँ, स्लेव्स की शक्ल में भी दिया जा सकता था। अब अरब जो एक ज़माने में बड़े इंतहाई गरीब लोग होते थे और बड़े ट्राइबल एगैलिटेरियन किस्म के लोग होते थे, उनकी सकाफ़त भी बहुत ही एगैलिटेरियन किस्म की सकाफ़त थी। अब वो आका बन गए ना, अब वो बड़े बड़े एम्प्रेस बन गए। अब उनके पास हज़ारों के लेवल में स्लेव्स थे। अफ्रीका टू सेंट्रल एशिया, इंडिया टू यूरोप, एक वास्ट नेटवर्क सेटअप हुआ स्लेव ट्रेड का। आप कभी इस नेटवर्क के बारे में पढ़ें तो आपको ये पता चले कि इवन फॉर एग्जांपल जब नूबियन किंगडम में इन्वेजन हुई अरब्स ने जब की, तो वहाँ पे उन्होंने बख्त ट्रीटी सेटअप की। बख्त ट्रीटी ये थी कि उन्होंने ये कहा कि आपने हमें हर साल 400 ग़ुलाम देने हैं, और ये ट्रीटी 700 साल कायम रही। इनफैक्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्रीटी, लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रीटी इन हिस्ट्री, के 700 साल हर साल नूबियन लोग जो हैं वो इजिप्शियन अरब्स को 400 ग़ुलाम हर साल बेचा करते थे। अंदाज़ा करें आप, ये उनकी बाकायदा ट्रीटी का हिस्सा था। तो ये मत कहिएगा आप कि सिर्फ वो जंग के ग़ुलाम जो थे वो जंगों के कैदी थे, ऐसा नहीं था। उनमें एक बहुत बड़ी तिजारत हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर। एस्टिमेट्स हैं, हिस्टोरियंस बताते हैं, कुछ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, कुछ बड़े एस्टिमेट्स हैं। जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो कहते हैं 8वीं से लेके 19वीं सदी तक 11.2 मिलियन लोग इस स्लेव ट्रेड और नेटवर्क का हिस्सा थे, जबकि अपर एस्टिमेट्स हैं कि ये तकरीबन 17 मिलियन लोगों तक
स्लेव ट्रेड चलता रहा। ये आप रूट्स भी देख सकते हैं कि कौन से रूट्स थे जहाँ से स्लेव्स आते थे जाते थे। आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका के दूर दराज इलाकों से, यूरोप के इलाकों से, कॉकसिस से, इवन इंडिया से मुख्तलिफ स्लेव्स जो हैं कन्वर्ज करते थे इनटू द सेंटर, बगदाद वगैरह, शाम और इन सारे एरियाज़ के अंदर जो पावर सेंटर्स थे उस पूरे पीरियड के। अच्छा, अब हम क्योंकि औरतों के हवाले से बात कर रहे हैं तो औरतों का मामला ये था कि इतनी सारी ग़ुलाम ख़वातीन थीं कि एक्चुअली जो अरब एम्प्रेस थे, आप अंदाज़ा करें, ख़ास तौर पे अब्बासिड्स, वो प्रेफर करते थे कि आज़ाद औरत से शादी नहीं करनी बल्कि ग़ुलाम औरत को रखा जाए, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाएं। जब वो सेक्सुअल, अगर उनमें से बच्चा हो जाए तो फिर उनके साथ शादी भी की जा सकती है, कईयों के साथ शादी भी हुई, या फिर ये कि उनको फिर जो है बच्चे को आज़ाद कर दिया जाएगा और माँ को भी आज़ाद कर दिया जाएगा क्योंकि वो उम्मे वालिद है, यानी कि उसका बच्चा हुआ है आपसे, तो लिहाजा उसको कम से कम आज़ादी दे दी जाए। तो आप अंदाज़ा करें, मैंने तो पढ़ के हैरान हो गया, आपको भी सुनाता हूँ। बिफोर 744 देयर वर नो इंस्टेंसेस ऑफ कैलिस बॉर्न टू कॉन्क्यूबाइंस। ठीक है, 744, आपको पता होगा कि 750 के अंदर जाके अब्बासिद खिलाफत हुई। आखिरी जो उमैयद खलीफा थे दे वर बॉर्न टू स्लेव विमेन, मगर 744 से लेके 785 जो अब्बासिद पीरियड है, 2/3 ऑफ कैलिस वर बॉर्न टू स्लेव विमेन। और फिर 785 से लेके आगे ऑल कैलिफ्स वर बॉर्न टू कॉन्क्यूबाइंस। आप सोच सकते हैं इस बारे में कि जो खलीफा हुआ करते थे उनकी प्रेफरेंस ये थी कि ग़ुलाम औरतों से शादी की जाए, जब उनके साथ कोई मेल बच्चा पैदा हो तो फिर उनके साथ शादी की जा सकती है। अगर आपको बच्चा भी अच्छा लग जाए और ख़ातून भी अच्छी लगे तो फिर उसको आज़ाद कर दिया जाता था, उसको बीवी बना दिया जाता था। तो इस तरह बहुत सारी ग़ुलाम औरतें इनफैक्ट बीवियां बन गईं खलीफाओं की, और सुल्तानास बन गई हैं एंड सो ऑन, अगर उनका मेल एयर हो। और ये जो खलीफास थे ये उन ग़ुलाम औरतों से पैदा हुए। इस पर बड़ी ले दे भी होती रही कि कुछ लोग ये कहते थे कि ओ मैं ग़ुलाम औरत की पैदावार नहीं, मेरी माँ आज़ाद थी और ये खलीफा जो हैं, सॉरी टू से, ये तो इनकी माएँ आज़ाद नहीं थी एंड सो ऑन। इस पर बड़ी ले दे रही फॉर मैनी ईयर्स, मगर बहरहाल दिस वॉज द कल्चर, दिस बिकेम द कल्चर। ये वो इदादो शुमार है जो कोई भी हिस्टोरियन जो है ना इसको डिनाई नहीं कर सकता। आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि अब्बासिद रूलर्स की प्रेफरेंस ग़ुलाम औरतों के लिए इस वजह से थी क्योंकि ग़ुलाम औरत की कोई फैमिली नहीं थी, उसको बचपन में ख़रीद लिया जाता था, उसकी एक तरह से ट्रेनिंग की जाती थी और फिर सुल्तान को बेच दिया जाता था। तो फैमिली कोई प्रेशर नहीं लगा सकती थी सुल्तान पे कि जी हमारी बेटी, उसके ये हक़ हैं, हमारे ये हक़ हैं एक्सेट्रा। वो औरत भी कोई अपने हकूक़ नहीं मांग सकती थी, वो टोटली जो आका है उस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी। उसकी ट्रेनिंग भी की जाती थी कि तुमने बस अपने मर्द को प्लीज़ करना एंड सो ऑन। इनफैक्ट फातिमा मिरनीसी लिखती हैं कि इसकी वजह से जो आज़ाद औरतें थीं उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल बना दी गई क्योंकि जो मर्द थे उनकी प्रेफरेंस होती थी कि हमने ग़ुलाम औरतों को सजाना। और इसी तरह दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉम द 9th century, मिड 9th century ऑनवर्ड्स खलीफाओं की ये प्रेफरेंस हो गई कि हमारे लिए जो जंग करने वाले लोग हैं वो भी ग़ुलाम हम रख लें। तो उन्होंने टर्किश ग़ुलामों को रखना शुरू किया बाकायदा, जो कि पर्सनल स्लेव्स हुआ करते थे खलीफा के। उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो एक पूरी अपनी पर्सनल स्लेव्स की पूरी फ़ौज तैयार कर सकते थे, इतनी उनके पास दौलत आ चुकी थी। तो आप देखें कि खलीफा अल मुतस्सिम जो कि 8th कैलिफ थे, उन्होंने टर्किश स्लेव सोल्जर्स अपने पास रख लिए और उन्होंने सोचा कि अरब्स के ज़रिए मैं जंग नहीं करूँगा, मैं इन टर्किश स्लेव सोल्जर्स के ज़रिए जंग करूँगा। और बाद में अब्बासिद खलीफा की डाउनफॉल के पीछे वजह भी ये टर्किश स्लेव सोल्जर्स बनी, मगर वो अब किसी और वक्त आपको बताऊँगा। एक और आपको अजीब व गरीब और दिलचस्प बात बताऊँ कि जो अरब रूलर्स थे वो ख़ुद हुकूमत में नहीं चलाया करते थे, उसके लिए भी उन्होंने आगे ग़ुलाम रखे हुए थे। अकेमेनिड एम्पायर की एक प्रैक्टिस थी कि जो हैरम हुआ करता था उसके ऊपर वो ऐसे मर्दों को खड़ा कर देते थे जिनको वो नामर्द कर दिया करते थे, कैस्ट्रेट कर दिया करते थे, जिनको यूनिक्स कहा जाता है। अब ये इन यूनिक्स पे एतमाद किया जा सकता था क्योंकि ये ख़वातीन के साथ बच्चे तो पैदा कर नहीं सकते थे। तो सबसे पहले इनको हरम की हिफाजत के लिए तैयार किया गया, फिर इनको और बहुत सारे वाइटल पोस्ट दे दिए, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के पोस्ट, आप हैरान होंगे सुन के, फ़ौज के पोस्ट, यस
آرمی کے پوسٹ, اور ان کو بڑا ٹرسٹ کیا جاتا تھا, ان کو بڑا آنر کیا جاتا تھا, ان پہ بڑا اعتماد اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ ان کی فیملیز نہیں ہیں, تو خلیفہ کو بھی یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کوئی لیگیسی بن جائے گی اور ان کی فیملی بڑی طاقتور ہو جائے گی اور پھر مجھے چیلنج کرے گی. اس وجہ سے رننگ آف دا گورنمنٹ, بیوروکریسی اور ملٹری بھی انہوں نے کیسٹریٹڈ مرد یعنی یونکس کو پکڑانی شروع کر دی, اور بہت بڑی تعداد میں یہ غلام جو ہیں وہ حکومت چلا رہے تھے اس پیریڈ کے اندر. پھر انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر پلانٹیشن سلیوری بھی شروع کی. انہوں نے افریقہ سے غلام بنائے اور عراق کے علاقے کے اندر جو ریجن کے اندر سالٹ مارشز تھیں ان کو ڈرین کرنے کے لیے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز ایسے حبشی غلاموں کو استعمال کرنا شروع کیا. اسی کے نتیجے میں 869 کے اندر زانج سلیو ریبیلین ہوا جو 869 سے 883 تک چلتا رہا ہے. بہت بڑا ریبیلین تھا جس میں کہتے ہیں لاکھوں لوگ مارے گئے. عباسیڈز نے لاکھوں لوگ کو مارا. یہ بھی لڑے اوبیسلی اپنی آزادی کے لیے, اور اتنا بڑا فساد ہوا کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. اسپارٹیکس کا تو آپ نے بہت سنا ہے, یہ اس سے بڑا ریبیلین تھا. اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جو عباسد امپائر کے ساتھ سارے علماء تھے ان میں سے کوئی بھی غلاموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ان سب نے یہ کہا کہ غلاموں کو کرش کر دیا جائے, یہ جو بغاوت کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے. حالانکہ غلام جو بغاوت کر رہے تھے وہ خود کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں اور اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے برابر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. مگر علماء نے اور عباسیڈز نے یہ بات قبول نہیں کی. عورتوں کی سیکشول سلیوری اس حد تک پھیل گئی تھی کہ آپ اندازہ کریں حرمز اتنے ہیوج ہو گئے تھے کہ عباسد خلیفہ المقتدر کے پاس 11,000 آپ اندازہ کر سکتے ہیں غلام ہوا کرتے تھے, جس میں 4,000 لونڈیاں ہوا کرتی تھیں, کانکیوبائنز ہوا کرتی تھیں. اور جو ہیرمز تھے ان کو ہنڈریڈز آف کیسٹریٹڈ مین یونکس جو ہیں ان کو گارڈ کیا کرتے تھے. یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن بن گیا, ایک پورا ہیوج ادارہ بن گیا. پورے پیلسز ان کے ارد گرد ہوا کرتے تھے, پورا ان کا میکنزم ایک چلا کرتا تھا. اور یہ بھی ایک سینٹر بن گئی انٹریگ کی, پولیٹیکل انٹریگ کی اور پولیٹیکل مینیپولیشن کی, اور پالیٹکس کا پورا ایک یعنی کہ مرکز بن گیا. اور جن قیان کو یعنی کہ غلاموں عورتوں کو ایرسٹوکریٹس نہیں خریدتے تھے وہ پھر سڑکوں میں جا کر گیت گایا کرتی تھیں اور اپنے بدن کو اپنی عصمت کو بیچا کرتی تھیں. دے ور پروسٹیٹیوٹس. اور بغداد میں ہیوج ریڈ لائٹ ایریا وغیرہ پیدا ہوا, اور ان عورتوں کو قطعی طور پہ نقاب لینے کی اجازت نہیں تھی. یہ اپنا چہرہ نہیں ڈھک سکتی تھیں, ان کا تو بدن بھی اکثر جو ہے وہ ڈھکا نہیں ہوتا تھا تاکہ یہ کلیئر ہو کہ کوئی آتا جاتا بندہ اس چیز کو پہچانے کہ یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں تاریخ کا حصہ ہے. تو اس پورے کے پورے منظر میں عربز نے پھر وہ پریکٹسز اڈاپٹ کی جو بیزنٹین ایمپائر اور سسانی ایمپائر کی پریکٹسز تھیں. کہ ایک تو یہ کہ حرم کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے, اس کو سیگریگیٹ کر دیا جائے, کورٹس کلچر سے علیحدہ کر دیا جائے, یعنی کہ عورتوں کو بالکل سکلوڈ کر دیا جائے تاکہ وہ سیاست میں کسی قسم کا عمل دخل نہ کر سکیں. آپ دیکھیں ارلی اسلام کے اندر عورتیں جو ہیں وہ جنگوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں. عورتیں جو ہیں وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, وہ پوری جد و جہد میں ہر حوالے سے شامل ہیں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ احادیث بھی پڑھ کے سنا رہی ہیں. وہ بیٹل آف دا جنگ جمل میں بیٹل آف دا کیمل کے اندر باقاعدہ ٹروپس کو لیڈ کر رہی ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہی ہیں. مطلب بہت ایگیلیٹیرین قسم کی سوسائٹی تھی. مگر اب ان کو حرم کے اندر بند کر دیا گیا اور کہا نہیں, آپ کا کوئی کام نہیں کہ آپ نے یہاں سے باہر جانا ہے, اور اگر آپ یہاں سے باہر جائیں گی تو مکمل طور پہ شکل پہ جو ہے وہ پردہ لے کے باہر جائیں گی, آپ کا نام بھی کوئی باہر نہیں لے سکتا. اس طرح سے آپ کی پہچان علیحدہ ہوگی اور جو غلام عورتیں ہیں ان کی پہچان علیحدہ ہوگی. اور وہی جو ساسانی ایمپائر جو سیرین پیریڈ سے چلتا آ رہا نقطہ نظر تھا کہ جس عورت نے منہ پہ کو چہرہ ڈھکا ہوا ہے, جو نقاب لے رہی ہے وہ باعزت عورت ہے, اور جو نقاب نہیں لے رہی جو سڑکوں پہ چل رہی ہے اور اس نے سر اور چہرہ نہیں ڈھکا ہوا وہ بے عزت ہے. یہ جو نقطہ نظر تھا یہ بیسکلی سسانی نقطہ نظر تھا. اور اب کیونکہ عرب کانکررز خود ایک قسم کے سسانی ایمپرس بن چکے تھے تو انہوں نے بھی وہی کلچر اور وہی نقطہ نظر اپنا لیا جو ان لوگوں کا تھا جن کے خلاف انہوں نے شروع میں بغاوت کی تھی. جو غلام عورتیں تھیں ایون ان دا ٹائم آف دی عباسڈ ایمپائر, غور کریں, ان کو نہیں اجازت تھی, وہ نہیں پردہ لیتی تھیں, وہ نہیں اپنا چہرہ چھپاتی تھیں. اور آپ کو بہت ساری ایسی تحریریں مل جائیں گی اس پیریڈ کے اندر سے جس میں وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں
جو ہے پردہ لے سکتی، یہ نہیں نقاب لے سکتی، یہ نہیں حجاب کر سکتی، کیونکہ ان کا سٹیٹس اور ہے. یہ غلام عورتیں ہیں، یہ ورکنگ کلاس عورتیں ہیں. جو فیلڈ کے اندر عورتیں کام کر رہی تھیں اس پیریڈ کے اندر بھی وہ پردہ نہیں لیتی تھیں. انفیکٹ ان کو منع تھا پردہ لینے سے. سو اس طرح سے انہوں نے وہ سارا سسانی کلچر انفارچونیٹلی اڈاپٹ کر لیا، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنی تھی کسی نہ کسی حوالے سے. تو وہ ہیرمز کی، اس سلیوری کی، نقاب کی، اور ایک کی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلام کی ایک کریٹیو نیو انٹرپریٹیشن کرنی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ 4,000 کانکیوبائنز خلیفہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. ہزار میں کہہ رہا ہوں، ناٹ ایون 100، 1000، 4,000، 2,000-3,000 کی تعداد میں. اس ساری چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر یہ نئی ری انٹرپریٹیشنز وغیرہ پریزنٹ کی گئیں. حرم کو سیکلوڈ کیا گیا، سیگریگیشن وغیرہ پیدا کی گئی. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلامک ٹریڈیشن کے اندر ہمیں دونوں کانٹرڈکٹری ٹریڈیشنز نظر آتے ہیں. یعنی کہ وہ ارلی ایگیلیٹیرین اسپرٹ جس کے اندر عورتیں، خواتین تمام زندگی کے اور اس اسلامی انقلاب میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں، شانہ بے شانہ لڑ رہی ہیں، فیلڈز میں جا رہی ہیں، جنگ بدر میں جا رہی ہیں، جنگ احد میں جا رہی ہیں، پانی لے کے جا رہی ہیں، میڈکس کے طور پہ ایڈ کر رہی ہیں. ہر ڈائلاگ میں ان کا جو ہے، ہر ڈسکشن میں، ہر ڈبیٹ میں ان کا حصہ نظر آتا ہے. ہر چیز میں، ہر پہلو میں ان کا حصہ نظر آتا ہے ارلی ایگیلیٹیرین اسلام میں. اب ایسا نہیں ہے. اب جو ایرسٹوکریٹک عورتیں ہیں عباسڈ ایمپائر کی، ان کی جگہ ہے کہ بس انہوں نے حرم کی دیواروں کے پیچھے رہنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی سیاست میں، کسی قسم کی زندگی میں، جنگ میں تو بہت ہی دور کی بات، وہ کوئی حصہ لیں، یہ کوئی چکر نہیں ہے. سارا کچھ تبدیل ہو گیا. اسی لیے ہمیں کانٹرڈکٹری قسم چیزیں ملتی ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا دوستوں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نقاب اسیریا میں 1240 BC، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال قبل اسیرین ایمپائر میں پیدا ہو گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیکشول سلیوز کو اور آزاد عورتوں کے درمیان تفریق کی جا سکی. نقاب کو نہ تو پری اسلامک سوسائٹی میں پریکٹس، مکہ مدینہ میں پریکٹس کیا جاتا تھا، اور نہ ہی چہرے کے نقاب کو ارلی اسلام کے اندر پریکٹس کیا جاتا تھا. اگرچہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چند عورتیں ایسے کیا ضرور کرتی تھیں. اور قرآن مجید کے اندر بھی عفت اور عصمت اور آنر اور حیا کو ڈریس کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، بلکہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اگر یہ تدابیر اپنانی پڑیں تو آپ اپنی حفاظت کے لیے یہ تدابیر اپنا سکتی. مگر جب عربز جو ایک اوپریسڈ مگر ایک ایگیلیٹیرین قسم کے لوگ تھے، وہ جب عرب رولرز بن گئے تو انہوں نے پھر سسانی جو ارسٹوکریٹک کلچر، نقاب، سیگریگیشن، علیحدہ علیحدہ رہنا اور حرم بنانا، یہ اور سلیوری کرنا، یہ سارے کا سارا سسانی کلچر انہوں نے وہاں سے کاپی کیا، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے بڑے غلاموں کے آقا بن چکے تھے. اس کو میں کہوں گا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج تک ہم اس بات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پائے کہ ارلی اسلام اپنی اسپرٹ میں ایگیلیٹیرین تھا، مگر وہ ایگیلیٹیرین اسلام جب اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تو وہ ایک ملوکیت میں ٹرانسفارم ہو گیا، ایک بہت بڑے ایمپائر میں ٹرانسفارم ہو گیا. اور ان میں جو ایمپررز تھے وہ ایمپررز کی طرح ہی ایکٹ کرتے تھے جس طرح پوری دنیا میں ایمپررز ایکٹ کرتے ہیں. ان کے تہ بتہ ہزاروں کی تعداد میں غلام ہوتے تھے. ان کی غلام فوجیں پوری ہوتی تھیں جو کہ پرسنل غلام ہوتی تھیں صرف اور صرف اس زمانے کے بادشاہ کی. ان کی پوری فوجیں ہوتی تھیں غلاموں کی، عورتیں جو کہ ان کو خوش رکھنے کے لیے رکھی گئی تھیں. ان کے پورے 10,000 ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے، کھانے بنانے والے، پیر دبانے والے، ہر قسم کے لیول کے لوگ. ان عیش و آرام کے لیے ایک پوری فوج ہوتی تھی لوگ ان کو جو ہے سرو کرنے کے لیے. ان کی اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے غلام ہوا کرتے تھے جو کہ اکثر یونکس تھے، جو کہ پہلے حرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ بیوروکریسی کے اندر اور ایون فوج کے اندر وہ شامل ہوتے چلے گئے. اور مین وائل جو عرب رولرز دم سیلوز تھے وہ عیش و اس قسم کی عیاشی میں ڈوب گئے کہ انہوں نے ایکچوئل رننگ آف دا اسٹیٹ کو تو تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا. آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. وہ جو ارلی ایگیلیٹیرین اسلام کی یاد، اسی کی بنیاد پہ ہمیشہ میسز کو موبلائز کیا جاتا تھا. آج تک یہ ہو رہا ہے، مگر جو ریالٹی بن گئی مسلمانوں کی وہ اس سے بالکل
متضاد تھی. اس کے اندر بیسکلی عربز جو ہیں وہ ایک بہت بڑی سلطنت, ایک بہت بڑی سامراجی قوت کے طور پہ, ایک بہت بڑی بادشاہت کے طور پر سامنے آئے, جن کے نیچے ایک واسٹ لیول کا سلیو ٹریڈ تھا. اور یہ جو بغاوتیں بار بار ہوتی تھیں, یہ بہرحال کبھی موڈ آف پروڈکشن یعنی اکنامک سسٹم کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تھی. ایٹ دا موسٹ یہ ہوتا تھا کہ اگر عربز اب رول کر رہے ہیں تو بویدز آ جائیں گے, وہ رول کریں گے. اگر بویدز رول کر رہے ہیں تو وہاں سے غزنویدز آ جائیں گے, چلو ان کو انوائٹ کر لیا جائے گا. اگر غزنویدز بہت بروٹل نظر آتے ہیں تو سیلجوکس کو بلا لیا جائے گا, وہ رول کر لیں گے. ادھر سے فاطمید آ جائیں گے, وہ رول کر لیں گے. مگر موڈ آف پروڈکشن میں, اکنامک سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی, وہ ویسے کا ویسا رہے گا. صرف ان لوگوں میں تبدیلی آئے گی جو کہ اس اکنامک سسٹم کو آگے چلا رہے ہیں. سو ایگیلیٹیرین اسلام جو ہے وہ عوام کی ہمیشہ ایسپریشن رہی اور آج بھی ہے. مگر ریئلٹی کیا تھی؟ ایک امپیریل سسٹم کی ریئلٹی تھی, ایک سامراجی نظام کی حقیقت تھی. اگر آپ اس موضوع کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو لیلا احمد کی کتاب پڑھیں, ویمن اینڈ جینڈر ان اسلام. بڑی زبردست کتاب ہے, اس میں آپ کو بڑی تفصیلی نیریٹو ملے گا, آل دا وے فرام ارلی اسلام, فاطمید اسلام وغیرہ. ایجپٹ کے اندر خاص طور پہ بڑی اسپیشلائزیشن ان کی, اور اس پہ بہت ان کی گہری ریسرچ ہے. یہ بہت زبردست کتاب ہے میتھیو ایف کیسویل کی دا سلیو گرلز آف بغداد. اس کے اندر آپ کو جو اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا جو بغداد کے اندر ہوا کرتی تھی. ورچو انویلنگ سیمینٹک اسکالر آن لائن, یہ ایک ماسٹرز کا تھیسس ہے. اگر آپ نے کوئی ابتدائی چیز پڑھنی ہے تو یہ میرے خیال ہے اچھا ہے. اس کے علاوہ طیف الازاری کا ہے کوئنز, یونکس اینڈ کانکیوبائنز ان اسلامک ہسٹری. اس میں تو خاص طور پہ جو کانکیوبائنز کا رول ہے وہ تو بڑا ہی شاکنگ ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یونکس کو استعمال کیا گیا, کانکیوبائنز کو استعمال کیا گیا. مگر یونکس کس طرح سے گورنمنٹ چلاتے تھے آپ بڑے حیران ہوں گے اس کتاب کو پڑھیں اگر. اچھا, یہ جو ہے برنارڈ کے فریمن کی کتاب پوزیسڈ بائی دا رائٹ ہینڈ. اگر آپ اوور آل ویو چاہتے ہیں کہ عباسد پیریڈ کے اندر, امید پیریڈ کے اندر جو سلیوری کا اوور آل ویو ہے, تو اس سے بہتر کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی. بڑی اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے اور بڑی لمبی کتاب ہے مگر بہت زبردست کتاب ہے. اور آخر میں میتھیو گورڈن یا کیتھرین ہین کی کتاب کانکیوبائنز اینڈ کورٹیزنز, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. اگین بریلینٹ بک جو حرم کے کلچر کو ڈسکرائب کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ جو کورٹیزنز تھیں, جو کانکیوبائنز تھیں, وہ ان کا کیا ریلیشن شپ تھا اپنے وقت کے آقاؤں کے ساتھ, اور کس طرح سے کانکیوبائنز یا کانکیوبائنیج کے نتیجے میں, یہ جو سلیوری کے نتیجے میں جو مردوں کے اور عورتوں کے آپس کے تعلقات تھے, جو نیئرنس اور انٹیمیسی تھی, کس طرح وہ عباسد اپر کلاس کے اندر تباہ ہو گئی. کس طرح سے جو فری عورتیں تھیں, دے آلویز ہیڈ ٹو کمپیٹ اگینسٹ دا کانکیوبائنز. ان کو ہمیشہ یہ خطرہ تھا کہ جی میرا مرد جو ہے وہ کانکیوبائن کے پاس جائے گا, اور ان کی زندگی تو اس سے بالکل ہی برباد ہوگی, ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا اینڈ سو آن. یہ ساری ہسٹری اگر آپ نے پڑھنی ہے تو یہ کتابیں پڑھیں, اور بھی بہت ساری کتابیں, مگر میں نے بس سوچا کہ چند آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر لوں. امید ہے آپ نے یہ سیریز انجوائے کی ہوگی. جو بھی آپ کے سوال ہے میرے ساتھ شیئر کریں, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ریسرچ ہے جو میری پوائنٹ آف ویو کو رد کرتی ہے, غلط ثابت کرتی ہے, پلیز شیئر اٹ ود می, کیونکہ آپ میرے لیے ایک بڑا بینیفٹ دیں گے کہ مجھے بھی میری معلومات میں بھی مزید اضافہ ہوگا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اسے سیکھوں گا. تھینک یو سو مچ.